حضور سیدی سرکار فیصل میاں صاحب قبلہ، شہنشاہ ترنم جناب قاری شبیب الہ آبادی صاحب قبلہ، نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد۔ ادھر ادھر چاروں طرف روشن گلی ہے، چلو آج رونے میں جشن نبی ہے، چلو آج رونے میں جشن نبی ہے۔ ادھر ادھر چاروں طرف، ادھر ادھر چاروں طرف روشن گلی ہے، چلو آج رونے میں جشن نبی ہے، چلو آج رونے میں۔ ادھر ادھر غوث خواجہ کی پیاری پیاری باتیں، ادھر غوث خواجہ کی پیاری پیاری باتیں، ادھر اعلی حضرت کی نورانی نعتیں، ادھر اعلی حضرت کی نورانی نعتیں، ادھر اعلی حضرت۔ کو سامان لیجئے گا، محبت سے کہتے ہیں یا حسین۔ ادھر ادھر اعلی حضرت کے، ادھر غوث خواجہ کی نورا، ادھر غوث خواجہ کی پیاری پیاری باتیں، ادھر اعلی حضرت کے نورانی نعتیں، تاج و شریعہ چلو آج رونے میں جشن نبی ہے، چلو آج رونے میں جشن نبی ہے، چلو آج رونے میں جشن نبی ہے، چلو آج رونے میں جشن نبی ہے۔ محبت سے کہہ دیں ایک مرتبہ یا حسین، یا حسین، بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ملاحظہ کریں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نور ہی نور، نور کا چہرہ، بولیں نور ہی نور، نور کا چہرہ، نور ہی نور، نور کا چہرہ، نور ہی نور، نور کی نور، نور کا چہرہ، نور کی نور، نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور 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 کا نور ہی نور، نور کا چہرہ، چہرہ توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے، اہل اسٹیج کی توجہ، توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے، توڑ ڈالا
صاحبزادہ سید حسین میاں صاحب قبلہ، واحدی سید فیصل میاں صاحب قبلہ، واحدی دیگر علماء کرام، شورا اسلام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک بآواز بلند پڑھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک تلاوت کلام پاک، نعت و منقبت، وعظ و نصیحت، خاتم خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مونس رضا صاحب قبلہ کی جاندار خطابت آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت مولانا صاحب الدین صاحب قبلہ کے نعت و منقبت، وعظ و نصیحت آپ نے سماعت فرمائی۔ نقیب صاحب کی نقابت سماعت فرمائی۔ مجھے لگتا ہے ابھی تک تو نقیب ہی کامیاب ہے، اللہ جانے کوئی کامیاب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ بہرکیف حضرات، میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ دل لگا کے درود پاک سنا دیجیے، اللہم صلی علی ابدیہ میں کہوں کہ اور بڑھا دیجیے، محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں ایک مطلع پڑھتا ہوں، دیکھوں آپ وہاں تک پہنچتے ہیں، ورنہ اس کے بعد اگر خاموش رہے تو میرا خیال ہے پورا کلام آپ کی خاموشی میں پڑھ ڈالوں گا، جو بھی مجھے پڑھنا ہوگا۔ میں ایک مطلع پڑھتا ہوں، خیال ہے کہ چرچا یہ آ رہا ہوں، اگر سچ ہو تو کہہ دیجئے گا، ورنہ خاموش رہیے گا۔ مطلع حاضر کرتا ہوں اہل اسٹیج کی توجہ۔ مولانا زین العابدین صاحب قبلہ اتنا بھاری بھرکم آدمی، یقین جانیے اگر یہ کسی کے اوپر گر جائیں تو وہابی تو ویسا ہی مر جائے گا، ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہمارے علاقے میں گئے تھے، بڑا خوبصورت پڑھائی انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں اور ترقی عطا فرمائے۔ بہرکیف میں مطلع پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ادھر ادھر چاروں طرف، جی میں نے تو سحری کا پلان کر ہی لیا ہے، مگر یہی حال رہا تو آپ کو بھی سحری کرواؤں گا۔ ادھر ادھر چاروں طرف، ادھر ادھر چاروں طرف، ادھر ادھر چاروں طرف، ادھر ادھر چاروں طرف روشن گلی ہے، ادھر ادھر چاروں طرف، ادھر ادھر چاروں طرف روشن۔ اس کے بارے میں آقا نے کہا دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، کہیں وہ لٹ نہ جائے، سنبھالو اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو سنبھالو، اپنی نسلوں کو سنبھالو۔ صحابہ اور اہل بیت میں نہ کبھی دشمنی تھی اور نہ کبھی دشمنی ہو سکتی ہے۔ ہر صحابی اہل بیت کا غلام، اہل بیت سے محبت کرنے والا، اور پھر یار جنہوں نے سرکار کے پہلو میں بیٹھ کے وقت گزارا ہو، جنہوں نے ہونٹ مبارک ہلتے ہوئے یہ حدیثیں سنی ہو، المسلم اخو المسلم، المسلم مرأۃ المسلم، بھلا وہ صحابی آپس میں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اہل بیت کا بغض اپنے کلیجوں میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں بات مکمل کروں، ذرا دیکھیں ادھر، میں بات مکمل کروں۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں، اے بھائی ابو بکر، ایک دن آپ کو سرکار نے کام سے بھیجا
بھیجا، اس کے بعد مجھے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد میں فرمایا اے میرے پیارے علی، اے میرے پیارے علی سنو، جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کا ٹکٹ تیرے ہاتھ میں ہوگا، تو جسے چاہے گا وہی جنت میں جائے گا اور تو جسے نہیں چاہے گا وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے، جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اور جس نے جلسہ سجایا ہے، جس نے محفل کو بلایا ہے، جو حسین کے خرچ کر رہا ہے، جو حسین کے نام پہ شیرینی بانٹ رہا ہے، جس نے حسین کے نام پہ سید صاحب کو بلایا ہے، جس نے حسین کے نام پہ سارے دیوانوں کو بلایا، منبر والوں کو بلایا، محفل والوں کو بلایا، جس نے حسین کے نام پہ انعام لٹایا ہے، وہ اپنے نصیبے پہ ناز کرے، اپنے مقدر پہ ناز کرے، اپنی قسمت پہ ناز کرے۔ مولا علی کہتے ہیں میرے آقا نے مجھ سے کہا اے علی جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کی ٹکٹ تیرے ہاتھ میں ہوگا، تو جسے چاہے گا وہی جنت میں جائے گا اور تو جسے نہیں چاہے گا وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد مولا علی کہتے ہیں میں اٹھنے لگا تو میرے سرکار نے کلائی تھامی اور کہا علی ذرا اور بھی آگے سن لے، جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کا ٹکٹ تیرے ہاتھ میں ہوگا، تو جسے چاہے گا وہی جنت میں جائے گا اور تو جسے نہیں چاہے گا وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اے علی اتنا یاد رکھنا کہ جب قیامت کا دن جنت کا ٹکٹ تیرے ہاتھ میں ہو تو پھر جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا کہ میرے صدیق سے محبت کرنے والا ہو، میرے صدیق سے پیار کرنے والا ہو۔ یہی تو بریلی کے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ۔ کوئی مانے نہ مانے ہمیں فرق نہیں پڑتا، کوئی یہ بات اپنے دل میں لے جائے نہ لے جائے ہمیں اس بات کا قطعی احساس نہیں۔ ہم اور ہماری نسلیں انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گی کربلا والوں کی اولاد کی غلام بنتے رہے گی۔ ہے آپ کے دل میں تمنا، یہ تمنا ہے تو ذرا سارا مجمع کہے نا یا حسین۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو کربلا والوں کا درد عطا فرمائے، ان کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا سچا پیار عطا فرمائے۔ آج جن کے نام پہ ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں نا، یہ بڑے عظیم شہزادے ہیں، بڑے عظیم بیٹے ہیں، بڑے انوکھے بیٹے ہیں۔ جب آقا حسین کی محفل ہوا کرے نا تو پھر آپس کی برائیاں بھی ایک کنارے رکھ دیا کرو، آپس کے تنازع ایک کنارے رکھ دیا کرو، آپس کے جھگڑے ایک کنارے رکھ دیا کرو اور سارے لوگ غلام بن کے آیا کرو، اس لیے کہ جس نے جلسہ کروایا ہے اگر حسین اس کے ہے تو جو سننے آ رہا ہے حسین اس کے بھی ہے۔ ہاں، کربلا والے آقا کسی ایک کے نہیں ہیں، جو ان کا ہے وہ اس کے ہے، جو ان کا ہے وہ اس کے ہے۔ اور پھر یہ تو وہ شہزادے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں میرے بابا اپنے غلاموں کے ساتھ میں گزر رہے تھے، اچانک میرے دروازے کی قریب سے جب گزرے نا تو شہزادوں کے رونے کی آواز بابا کے کانوں تک پہنچی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ، سرکار دیا، اندر سے دروازہ کھلا، سیدہ فاطمہ طاہرہ نے دیکھا بابا دروازے پہ ہیں، سلام کیا اور کہا بابا کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی بیٹے کیوں روتے ہیں، بیٹی بیٹے کیوں روتے ہیں؟ اتنا کہا نا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں تھوڑی سی بات ہو گئی تھی بابا، میں نے ڈانٹ دیا تو رو رہے ہیں۔ اب ذرا میرے آقا کا جملہ سنو، میرے مولا کا جملہ سنو۔ میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میرے سرکار نے رو کے کہا اے فاطمہ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے حسن و حسین کو رونے نہ دیا کرو، یہ جب روتے ہیں تو مصطفیٰ کو رونا آتا ہے، انہیں جب تکلیف ہوتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب یہ روتے ہیں تو میں رونے لگتا ہوں، دونوں شہزادوں کو رونے نہ دیا کرو۔ یار ذرا دیکھو نا حضرت اسامہ بن زید کہتے
کہتے ہیں رات کے وقت میں حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار کمبل اوڑے ہوئے تھے، آقا جب باہر آئے میں نے کہا یا رسول اللہ اس کمبل میں کیا ہے؟ سرکار نے جب اپنا کمبل ہٹایا تو ایک طرف سے امام حسن باہر آئے، دوسری طرف سے امام حسین باہر آئے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا مانگی، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ میرے حضور فرماتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما، تو میرے شہزادوں سے محبت کرتا جو میرے شہزادوں سے محبت کرتا ہے۔ ہماری بہت سالیں گزر گئی پر ہم رسمی طور پہ کربلا والوں کا ذکر کرتے رہے۔ 10 محرم شریف کے بعد میں پھر اس کے بعد نہ ہمیں کربلا والے یاد رہتے ہیں اور نہ کربلا والوں کی قربانیاں یاد رہتی ہیں۔ جو شراب پینے والا ہے اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس، جو جوا کھیلنے والا ہے اس کے ہاتھ میں جوئے کی گٹیاں، جو بیاج لینے والا ہے وہ دھڑاکے سے بیاج لینے لگتا ہے، جو کرنے والا ہے وہ سارے گناہ پھر شروع کر دیتا ہے۔ یار کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں، اتنی قربانیاں ہوئیں اور آپ نے صرف ان قربانیوں کو 10 دن کے لیے محدود رکھا ہے، صرف 10 دن ہی کربلا والوں کا ذکر کریں گے۔ نہیں میرے بھائی 10 دن کے حسینی نہ بنو، سنو روٹی والو 10 دن کے حسینی نہ بنو۔ ایک محرم الحرام کی تاریخ آئی لگا حسینی ہے اور پھر 10 تاریخ گئی تو لگا اب حسینیاں بھی چلی گئی۔ نہیں ہمیں ایک دن کا حسینی نہیں، 10 دن کا حسینی نہیں، محرم بھر کا حسینی نہیں بننا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو اے پروردگار ہمیں سال کے ایک ایک لمحے کا حسینی بنا دے، ہر مہینے کا حسینی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا حسینی کر دے کہ ہمارا چلنا حسینی ہو، ہمارا بولنا۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں اے بھائی ابو بکر صدیق یہ تو کوئی نئی بات نہیں، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، میرے حضور نے صحابہ کے جرم میں کہا تھا کوئی اور بات ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ہاں بھائی علی ایک اور بات ہے۔ کہا کون سی بات؟ کہا ایک دن مسجد نبوی شریف میں مجمع اکٹھا تھا، صحابہ کے بیچ میں آقا ایسے بیٹھے تھے جیسے ستاروں کے بیچ میں چودھری کا چاند بیٹھتا ہے، چاند بیٹھتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، آقا نے فرمایا تھا کہا تھا اے ابو بکر میرے قریب آ جائے۔ میں اپنے آقا کے قریب گیا اور پٹکی لگا کے سرکار کا بددعا چہرہ دیکھنے لگا، سرکار کا رخ زیبا دیکھنے لگا۔ یار ذرا آپ سوچے گا انہیں کون نہیں دیکھے گا، ان سے کون نہیں پیار کرے گا جن کی شان یہ ہے، جن کا مرتبہ یہ ہے۔ سرور کہوں کے مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف آئے تنائی سے ہے بری، اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے مولا کائنات سرکار نے آپ کو کسی کام سے بھیجا تھا اور اس کے بعد مجھے اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد میں مجھ سے فرمایا اے ابو بکر جانتے ہو میرے علی کی شان کیا ہے؟ میرے علی کی ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین میرے علی کی شان کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اے میرے آقا آپ بتائیں علی کی شان کیا ہے، آپ بتائیں علی کا مرتبہ کیا ہے، آپ بتائیں علی کی بلندی کیا ہے، آپ بتائیں کیا ہے، آپ بتائیں علی کا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے آقا سے کہا اے ابو بکر صدیق یاد رکھنا میرے علی کی شان یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، توجہ کرے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، یہ کس نے کہا؟ میرے آقا نے کہا، کس زبان سے کہا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس زبان سے کہا جس زبان کے بارے میں میرے امام کا قلم کہتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی
نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ بہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی زبان مبارک سے میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میرے علی کی شان یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو جنت کا ٹکٹ میرے علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرے علی کے ہاتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل امام حسین، حضور صاحب سجادہ سرکار حسین ملت، شہزادہ سرکار حسین ملت۔ جب قیامت کا دن ہوگا جنت کا ٹکٹ، ذرا سارے لوگ بولے نا، ذرا سارے لوگ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جنت کا ٹکٹ علی کے ہاتھ میں ہوگا، سارا مجمع بولے نا جنت کا ٹکٹ، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے جنت کا ٹکٹ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اچھا بات صرف میرے سرکار نے اتنی نہیں کی، آگے سے یہ ایمان تازہ ہو جائے گا، لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کا ٹکٹ میرے علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرے علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اے ابو بکر جنت میں وہی جائے گا جسے علی جانے دے گا، اور وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے جسے علی روک دے گا۔ زندہ باد، جسے علی روک دے گا، جسے علی روک دے گا۔ اب ذرا توجہ سے سن لے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے علی یہ حدیث تھی اس لیے بار بار آپ کا چہرہ دیکھتا تھا مسکراتا تھا، آپ کا چہرہ دیکھتا تھا مسکراتا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی کتنی اچھی قسمت ہے کہ نبیوں کے امام نے، رسولوں کے امام نے، پیغمبروں کے امام نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کا ٹکٹ میرے علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ علی جسے چاہے تو وہی جنت میں جائے گا، اور جسے علی نہیں چاہے گا وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اے علی آپ کتنی شان والے ہیں، اے علی آپ کیسے مرتبے والے ہیں، اے علی آپ تو انوکھے ہیں، اے علی آپ تو نرالے ہیں، اے علی آپ تو بڑے پیارے ہیں۔ اتنا کہہ کے حضرت ابو بکر صدیق جب چلنے لگے نا، چلنے لگے تو حضرت مولائے کائنات آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے بھائی ابو بکر صدیق کہہ کر کے کلائی تھام لی ہے، اور تھام کے کہنے لگے مجھے تو آپ نے خوش کر دیا ہے، اب ذرا آپ بھی تو خوش ہو جائیے۔ یہ بھائی چارہ تھا پہلے، یہ محبتیں تھی پہلے، آج تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا حصہ نہیں دینا چاہتا، آج تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا مال چھین لیتا ہے، آج تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو بھائی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ یار ذرا سوچو یہ کربلا بحضرت قرآن اور دین ایمان صرف آپ سمجھتے ہیں یہی دیا نہیں میرے دوست، کربلا کی تاریخ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بھی پہلا پہلو ملے گا کہ چچا کو بھتیجے سے کیسی محبت ہونی چاہیے اور بھتیجے کو چچا سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ کربلا کی صدیق نے دیکھا اور مسکرائے، جیسے ہی مسکرائے مولائے کائنات اٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق کی کلائی پکڑی، کلائی پکڑی، اور پکڑنے کے بعد کہا بھائی ابو بکر کیا بات ہے، ایک بار گزرے آپ مسکرائے، دوسری بار گزرے آپ مسکرائے، تیسری بار پھر گزرے ہیں، پھر آپ مسکرائے ہیں، آخر مسکرانے کا سبب کیا ہے، آخر مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آخر مسکرانے کا راز کیا ہے، آخر مسکرا کیوں رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، اگر سچے حسینی ہو، حسین کا جلسہ کیا ہے تو پھر دیوانے بن کے بیٹھیے گا، عاشق بن کے بیٹھیے گا، مستانے بن کے بیٹھیے گا۔ یہاں کھولیاں بھرنے والی ہے، یہاں خیرات ملنے والی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جسے علی اصغر کے در کی خیرات مل گئی، علی اکبر کے در کی خیرات مل گئی، کربلا والوں کے در کی خیرات مل گئی، اس کی تو بات چھوڑو، اس کی تو نسلیں ہوگی، وہ بھی قیامت تک یہی نعرہ لگائیں گی، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمیں اس کا افسوس نہیں ہوتا، ہمارا جو یو پی ہے نا، یو پی میں خطیبوں کو انعام دینا جائز ہی نہیں سمجھتے ہیں۔
آئے ہیں نا تو دیوانے بن کے بیٹھے، رسمی طور پہ نہ بیٹھے۔ یہ رسم ہے کہ ہر سال 3 دن کا یہ پروگرام ہوتا ہے، کرانے والے کراتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر کربلا والے نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے، وہ ہمارے کلیجوں میں ایمان ہوتا۔ میرے جانے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے، یہ ہاتھ اگر حسین کے لیے نہ اٹھے تو پھر خدا کرے کبھی نہ اٹھے۔ اگر ہماری زبانیں کربلا والوں کے لیے نہ بولے تو پھر اللہ کرے کبھی نہ بولے۔ یار یہ ہاتھ کس کے لیے ہے؟ یہ کربلا والوں کے لیے ہے۔ یہ پیر کس کے لیے ہے؟ یہ کربلا والوں کے لیے ہے۔ یہ سینے کس کے لیے ہے؟ یہ کربلا والوں کے لیے ہے۔ یہ سینے میں دھڑکتا دل کس کے لیے ہے؟ یہ کربلا والوں کے لیے ہے۔ ہمارے کانوں کی قوت سماعت یہ کربلا والوں کے لیے ہے۔ ہماری زبان کی قوت گویائی یہ کربلا والوں کے لیے ہے۔ ہماری آنکھوں کی بصارت یہ کربلا والوں کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو کربلا والوں کا نہیں ہے اس کی کو چھوڑو، اس کی نسلوں کے لیے ہم نہیں ہیں، ہم اسی کے ہیں جو کربلا والوں کا ہے۔ ہم اسی سے محبت کرتے ہیں جو کربلا والوں سے محبت کرتا ہے۔ سچے حسینی بنو، پکے حسینی بنو، اچھے حسینی بنو، نیک حسینی بنو، پاکیزہ حسینی بنو، اچھے حسینی بنو۔ اور ساری دنیا میں صرف رونی نہیں، صرف رونی کی گلیوں میں نہیں، ساری دنیا میں جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی جاؤ، جدھر سے گزرو، لوگ دیکھو تو دیکھ کر کے کہہ دیں یہ حسین کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ حسین کا عاشق جا رہا ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ یار جب آپ پکے حسینی ہو گے تو پھر آپ کی نسلوں میں بھی اللہ بیٹے اور بیٹیاں ایسی پیدا فرمائے گا کہ ان کی بھی بولی یہی ہوگی جو بریلی کے امام کی ہے۔ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، پہلے سما تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصل کے اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر کوئی نہ سمجھے، ہر کوئی نہ سمجھے، ہر کوئی نہ سمجھے امام حسین کی محفل سجا لیں، ہر کوئی نہ سمجھے کہ ہر ایک کا پیسہ ان کے نام پہ خرچ ہو سکتا ہے۔ کربلا والوں کو اتنے ہلکے میں نہ لینا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا، ایک ایک شہزادہ جب کربلا کے چٹیل میدان میں اترا ہے، کربلا کے چٹیل میدان میں تو 22,000 یزیدی بھیڑیے تھے، 22,000 یزیدی کتے تھے، 22,000 تھے جو نیکی حکومت کے لیے بے چین تھے، 22,000 تھے جنہیں دولت چاہیے تھا، جنہیں سرمایہ چاہیے تھا، جنہیں مال سر چاہیے تھا، جنہوں نے سودا کیا تھا اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، جنہوں نے اپنے ایمان و عقیدے کو بیچا تھا دولت کے لیے۔ وہ 22,000 یزیدی بھیڑیے جن کے پاس میں گھوڑوں کی کمی نہیں تھی، تلواروں کی کمی نہیں تھی، نیزوں کی کمی نہیں تھی، بالوں کی کمی نہیں تھی، پرچھیوں کی کمی نہیں تھی، مگر میرے بھائی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب علی کا ایک شیر میدان میں جاتا ہے، میدان میں جاتا ہے تو 22,000 یزیدی بھیڑیے ایسے بھاگتے ہیں جیسے بھیڑیے کے جھنڈ میں کوئی شیر گھس گیا ہو، کوئی شیر لڑا گیا ہو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اگر شہزادے علی اکبر گئے تو پلک کے صفوں کو رکھ دیا، قاسم گئے پلک کے صفوں کو رکھ دیا، عباس علمبردار گئے پلک کے صفوں کو رکھ دیا۔ ہر یزیدی کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی تھی، ایک ہی آواز، ذرا میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا، ایک ہی آواز نکلتی تھی۔ عمر صاحب کہتا تھا، شم کہتا تھا، خونی کہتا تھا، آگے بڑھے مگر دیکھ کر کے نبی کے بیٹے کو
کہتی تھی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوگا. آسان نہیں ہے کربلا والوں کی محفل سجا لینا. میں سرٹیفکیٹ دے کے نہیں جا رہا، مگر اتنا ضرور کہہ رہا کہ جو کربلا والوں کی محفل سجاتے ہیں، جو کربلا والوں کی محفل میں آتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ سوچا کریں کہ کون سی نیکی ایسی ہے جسے علی اصغر نے قبول کر لیا، کون سی نیکی ہے جسے کربلا والوں نے قبول کر لیا. میں یہ باتیں اس لیے کرنے لگا، پھر وہی پہنچے. 3 بار دیکھا، تینوں بار مسکرائے. مولا کائنات نے کلائی تھامی، کہا بھائی ابو بکر صدیق کیا بات ہے؟ آپ پہلی بار دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، دوسری بار دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، تیسری بار دیکھا پھر مسکرائے، کیا بات ہے؟ میرے عمامے میں کوئی کمی ہے؟ میرے جبے میں کوئی کمی ہے؟ میرے لباس میں کوئی کمی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہتے ہیں اے مولا کائنات، نہ تمہارے عمامے میں کوئی کمی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، نہ لباس میں کوئی کمی ہے نہ ہو سکتی ہے. کہا پھر آپ دیکھ کے کیوں مسکراتے ہیں؟ پھر آپ دیکھ کے کیوں مسکراتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے علی، جب تمہارا چہرہ دیکھا تو آقا کی حدیث یاد آ گئی. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہے نا یا حسین. جب تمہارا چہرہ دیکھا تو آقا کی حدیث یاد آ گئی. کہا میرے بھائی وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ کون سی حدیث ہے؟ آج تو دین کی بات اگر بتاؤ نا تو آدمی رکنے کو تیار نہیں ہے. کئی بار اعلان کیا جاتا ہے، لوگ آنے کو تیار نہیں. بارش کے چند قطرے ہو جائیں تو لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں. میں کل کی رات میں بدھونا میں تھا، 11 یا 11:30 بجے وہاں جلسہ ہوا. بارش ہوئی نا تو سارے لوگ باتیں کرنے لگے. سارے لوگ، کوئی کہتا یار ہم نہ جائیں گے زمین گیلی ہو گئی، کوئی کہتا ہے ہم نہ بیٹھیں گے چٹائیاں گیلی ہو گئی، کوئی کہتا ہے یار اب سننے کا مزہ ہی خراب ہو گیا ہے، چلو اب چلا جائے. مجھے یہ بتاؤ کیا 11 کے بعد جو حسین کا ذکر ہوگا وہ حسین کا ذکر نہیں ہے؟ اور رہی بات یہ کہ چٹائی گیلی ہو گئی، رہی بات یہ کہ زمین گیلی ہو گئی، رہی بات یہ کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، تم کتنے بڑے نواب ہو، تم کتنے بڑے پیسے والے ہو، تم کتنے بڑے شہزادے ہو، تم کتنے بڑے دولت مند ہو، تو مکان کیا بنا لیے؟ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ بیٹھے، تو گاڑیاں کیا لے لی؟ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ بیٹھے. یاد رکھیے گا آپ بادشاہ ہو سکتے ہیں، امیر ہو سکتے ہیں، لیکن جب فاطمہ کے لڑ آئے گی تو غریب نواز گھر سے آواز آئے گی دنیا